السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کو بدگمانی سے بچائے۔ میں ریئیکشن چینل سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے شاید بدگمانی کی کہ وہ پلوش آپا سے حسد کی وجہ سے ان پر تنقید کرتی ہیں۔ حالانکہ اس کو پازیٹیو لیا جائے تو حسد کی جہاں کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، بلکہ اصلاح کرنے کا مشورہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم تو دیا ہے نا، اور ہم کسی کی غلط بات کو روک نہیں سکتے تو اسے برا تو کہہ سکتے ہیں۔ ویسے نیچر وائز اگر دیکھا جائے تو پلوش آپا بہت اچھی ہیں، لیکن ان کی ساری خوبیوں پر یہی بات پانی پھیر دیتی ہے کہ ان کا سر اور دامن بے پردہ ہوتا ہے۔ بے شک چہرہ نہ چھپائیں، عبایا نہ پہنیں، صرف دوپٹہ تو صحیح کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یوٹیوب پر مردوں کے ہاتھ میں بھی ان کی ویڈیوز جاتی ہیں تو وہ کافی میچور خاتون ہیں، بہت حساس بھی ہیں۔ اس بارے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ ریئیکشن چینل کی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ سیلیبریٹی جو ہوتی ہے اس سے بہت سے لوگ امپریس ہو کر اس کو فالو کرتے ہیں، تو سیلیبریٹی کو تو پرفیکٹ ہونا چاہیے نا۔ اور ریئیکشن چینل والی جو ہیں وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ کچھ ایکسٹرا بھی بول دیتی ہیں، شاید جانے انجانے، مطلب وہ جس کو مخاطب کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے مزید سرکش ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کی بجائے اگر آپ کوئی ڈپلومیٹک طریقہ استعمال کریں کہ شاید اس سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ویسے وہ بہت باشعور باتیں کرتی ہیں، دین کے بارے میں ان کو کافی اویئرنیس ہے، اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہ قرآن پاک کا ریفرنس استعمال کرتی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سنا کر کافی لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور اصلاح کرنی چاہیے سب کی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح خود بھی کرے، چاہے انسان کچھ بھی دیکھے، کچھ بھی سنے، ہر انسان کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یا ناپسند ہیں، کچھ حد تک تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم سب میں بھی بہت سی خامیاں ہیں، مطلب ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوتی ہے۔ خوبیوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کی خامیوں کو اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے ہم اپنی خامیاں بھی ڈھونڈیں، اپنی اصلاح بھی کریں۔ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے ہمارے اتنے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور ہم سب کو اتنی عزت دی ہوئی ہے، اور ہم دوسروں کے آگے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، میری تو غیبت کی عادت نہیں، میری تو جھوٹ کی عادت نہیں، میری تو منافقت آتی ہی نہیں۔ حالانکہ ہم اپنا جائزہ لیں تو ان ساری برائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انجانے انجانے کئی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، مثلا کسی کا دل توڑ کے، کسی پہ طنز کر کے، کسی کی غیبت کر کے، لیکن ہم خود کو ہر لحاظ سے حق پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سچی بات کی ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے یہ تو۔ حالانکہ غیبت تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو خامی کسی کے اندر موجود ہو اس خامی کو بیان کیا جائے، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم شرمندگی سے کسی پہ بات بھی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر خامیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان باتوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اپنی وہی خامیاں دوسروں کے اندر ڈھونڈ کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں منافق ہے، جھوٹا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی تو عادت ہی بری ہے۔ تو ہم انسانوں کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور ہر طرح سے ہماری اصلاح کرتا ہے۔